ہمارے گھر کے پاس ایک 60 سال کا بابا اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ بابا جی کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتا، بابا جی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہا کرتا تھا، کبھی بھی اس نے گھر کا دروازہ کھولا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بھی اکثر ان باپ بیٹی کو دیکھتی تو میرا دل چاہتا کہ جا کر اس کی بیٹی سے بات چیت کروں۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے مجھے ساتھ والی رمشا سے ملنا چاہیے، بیچاری اکیلی ہے اور اس کا بوڑھا باپ ہر وقت اسے گھر میں بند رکھتا ہے۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ لوگ بہت ہی عجیب سے ہیں، تم خبردار جو ان کے گھر گئی۔ محلے میں سے کئی لوگ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے ہیں، مگر اس نے سب کو دھکے دے کر نکال دیا۔ دیکھو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے آس پاس کے محلے والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی اس شخص کو عجیب ہی ظاہر کیا۔ ایک آنٹی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ یہ باپ بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی بات ہے، یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے بھی نہیں دیتا۔ آنٹی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اگر یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے نہیں دیتا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی گہری کہانی یا وجہ ہوگی۔ میری بات سن کر آنٹی ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی، بس آج کل کا زمانہ ہی خراب ہے، تم بھی ان لوگوں سے دور ہی رہو۔ اب میرے ذہن میں تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا، میں کسی صورت اس معاملے کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزر رہی تھی تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر میں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک لڑکی زاروں کو تار ہو رہی تھی۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا تو سامنے وہی بابا جی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے لڑکی؟ میں نے کہا، انکل معاف کیجیے گا لیکن آپ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا شاید مجھے مدد کرنی چاہیے۔ وہ بولے، ارے کس کی مدد بیٹا، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے معاملات سے دور رہو۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کتنا بدتمیز اور بد اخلاق شخص ہے۔ میں گھر آ کر یہ بات اپنی امی کو بتانے لگی تو امی مجھ پر غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، میں آج تمہارے ابا کو یہ بات بتاؤں کہ تم بلا وجہ پڑوسیوں کے گھروں میں جا رہی ہو، تم ان کی کیا مدد کر سکتی ہو؟ یہ باتیں سن کر میں خاموش تو ہو گئی مگر میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس لڑکی سے دوستی ضرور کروں گی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، کیا پتا میں اس کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکوں۔ ایک دن میں اپنی سہیلی صباحت کے گھر گئی جس کا گھر اسی محلے میں تھا۔ میں نے صباحت سے کہا، چلو چھت پر چلتے ہیں، کیونکہ اس بوڑھے کا گھر صباحت کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس کے گھر کا صحن ہمیں چھت سے نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ صباحت بولی، اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اب میں اس لڑکی سے دوستی کر سکوں گی۔ میں نے اپنی دوست کو سارا معاملہ بتا دیا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والی لڑکی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر صباحت نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولی، جانتی ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی بات نے مجھے اور ڈرا دیا۔ میں نے کہا، بس ایک بوڑھا باپ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، پاگل لڑکی، ہو سکتا ہے وہ دونوں میاں بیوی ہوں، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو کسی سے ملنے نہیں دیتا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہاری بیوی بہت کم عمر ہے جبکہ تم اس کے باپ لگتے ہو۔ میں نے کہا، جو بھی ہے، میں نے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ صباحت نے کہا، بہتر ہے ہم اپنے کام سے کام رکھیں ورنہ ہم خود کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اتنے میں نے صحن میں اس لڑکی کو دیکھا تو صباحت کو اشارہ کیا کہ وہ باہر آ گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے بات کر سکتے ہیں۔ صباحت نے کہا، تم ہی بات کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں بلا وجہ اس بڈھے سے بےعزتی نہیں کروانا چاہتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لڑکی کو اشارہ کیا، مجھے دیکھتے ہی وہ اندر جانے لگی تو میں نے کہا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ میں نے اسے سلام کیا، پھر اس نے پوچھا، تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا، میں تمہیں اکثر دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے تم دکھی اور روتی رہتی ہو، مجھے تمہارا احساس ہے کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی۔ وہ بولی، مجھ سے دوستی کر کے تم بھی برباد ہو جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، تم سے دوستی کر کے کیوں برباد ہوگا کوئی؟ اگر تم چاہو تو تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ کسی غیر انسان کو تمہارا کوئی راز نہیں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، میرے باپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے غلط نہیں کیا، مگر اب اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ابا نے ٹھیک ہی کیا، میں اس قابل تھی۔ اس کی بات سن کر میں الجھ گئی، وہ پہیلیاں بجھا رہی تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اتنے میں میری دوست چھت پر آ گئی اور بولی، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گئی مگر میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں رمشا سے دوبارہ بات ضرور کروں گی۔
اگلے دن میں پھر صبح صباحت کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی صحن میں بیٹھی تھی، مگر اس دفعہ اس کی سسکیوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ وہ بولی یہ درد میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا دنیا میں ہر درد کا علاج ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ بس میرے لیے دعا کرنا کہ آخرت میں اللہ مجھے معاف کر دے، میرا جرم بہت بڑا ہے اور میرے بابا بہت پاک دامن ہے۔ مجھے وہاں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی، مگر اس لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی سن کر پگھل جاتا۔ میں نے دیکھا کہ غریب نظر آنے والے اس باپ بیٹی کے پاس کافی سا سامان تھا۔ لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سے مہنگے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولی میں یہ کپڑے کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا کہ وہ خود ہمیشہ سادہ اور پرانے سے کپڑے پہنتی تھی، مگر اس کے پاس ریشمی اور قیمتی جوڑے تھے۔ میں نے پوچھا اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ پھر رونے لگی اور بولی بس پھر کبھی بتاؤں گی، اب ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ لے جاؤ، تم پر بہت اچھے لگیں گے۔ میں کسی صورت وہ کپڑے نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اس کے ضد کرنے پر میں نے ایک سوٹ لیا۔ وہ بولی اسے لے جانا اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر ضرور آنا، خدا کا خوف کرو۔ میں نے کہا تمہاری عمر ہی کیا ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ پھر اس نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک کالی ڈائری نکالی اور ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دی اور کہا میرے مرنے کے بعد میرے بابا کو دے دینا۔ میں گھبرا گئی مگر وہ ڈائری بھی لے لی اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے پیٹ کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں نے میرے ہاتھ میں مہنگا سوٹ دے کر پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لائی ہو؟ میں اماں سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، ڈائری کے علاوہ سب کچھ بتا دیا۔ اماں یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی تم کتنی نادان ہو، میں تمہیں جس چیز سے روکتی ہوں تم وہی کرتی ہو۔ اگر تمہارے ابا کو یہ سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اگر کل کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر واقعی مر گئی تو کیا ہوگا؟ امی اب بہت خود غرض ہے۔ میری یہ بات سن کر امی نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی کہ میں دوبارہ اس گھر کے پاس جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے اماں کو یہ سب بتا دیا، مگر میرے پچھتانے کو زیادہ وقت نہیں تھا۔ 2 دن بعد ہی اس گھر سے موت کی خبر آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ بات سن کر ہم سب پریشان تھے۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ ایک نوجوان لڑکی کیسے اچانک بغیر کسی وجہ کے موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہٰذا اسے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ سب وہ لوگ اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ میرے ابا بھی اسی گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں طے نہیں کیا اور اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھا رونے لگا اور رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی خود کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور لوگوں کے بار بار آنے پر مجھے ان پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی موت کی وجہ وہ بوڑھا نہیں بتا رہا تھا۔ اب سب لوگ اسے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک پراسرار موت واقع ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر بوڑھا بہت زیادہ تڑپنے لگا اور بولا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، وہ قدرتی موت مری ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کافی عرصے سے وہ پریشان تھی، مجھے کیا پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ میں نے اسے بہت بار پوچھا، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا، میں آپ کو رپورٹ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر خدا کے لیے میری بیٹی کو تھانے کچہری کا حصہ مت بنائے۔ ابا نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم اور مکمل تفتیش کی جائے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، مگر بغیر تفتیش کے اپنی بیٹی کو دفنانا اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ اس کا حق ہے۔ محلے والوں کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ سب کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں ہی اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کی موت میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تھانے سے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران خدا جانے کیا ہوا کہ جب بوڑھا واپس کر آیا تو وہ مطمئن بھی تھا اور حیران بھی۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی۔ پولیس والوں نے بوڑھے کو بے قصور قرار دے کر چھوڑ دیا اور میرے ابا نے بھی کہا کہ وہ بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا، مگر ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جا کر بوڑھے سے خود پوچھ لوں، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ کچھ دن بعد مجھے وہ ڈائری یاد آئی جو میں نے اس لڑکی سے لی تھی
اور اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لفافہ میرے باپ کو دے دینا۔ میں نے سوچا یہ اس کی امانت ہے، اگرچہ میں خود بھی پڑھ سکتی ہوں، مگر مجھے اسے کھولنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے باپ کو دے دینا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا کر وہ ڈائری لوٹاؤں، مگر جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ آس پاس لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ مکان مالک نے خالی کرا لیا ہے اور بوڑھا اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اسے سڑک کی دوسری طرف ایک بڑا سا گھر خریدا اور اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بیٹی کی موت نے بوڑھے باپ کو کیسے امیر بنا دیا۔ وہ باپ جو پہلے اس غریب محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ایک دکان پر مزدوری کرتا تھا، اب ایسی کون سی لاٹری لگ گئی کہ وہ بیٹی کی موت کے بعد گھر و کاروبار کا مالک بن گیا۔ میں نے سوچا کہ اب ڈائری خود ہی پڑھ لیتی ہوں، بوڑھے کو کہاں ڈھونڈوں گی۔ جب میں نے لفافے میں سے ڈائری نکال کر پڑھنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں لکھی باتیں بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ اس بوڑھے کی بیٹی نے آنسوؤں سے بھری تحریر لکھی تھی: ابا جان، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے جو کچھ کیا اس گناہ کے بعد میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کی تربیت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مجھے ایک لڑکے دانیال سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی باتوں میں نہ آتی اور اس دن اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی تو مجھے اپنے گھر نہ لے جاتا۔ دانیال ایک بہت امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اس کی بڑی گاڑی اور بنگلہ دیکھ کر میں اندھی ہو گئی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرے گا، مگر وہ تو مجھے صرف اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہا تھا۔ میں اسے کسی مسیحا سے کم نہیں سمجھتی تھی، مگر وہ مسیحا نہیں بلکہ بھیڑیا نکلا۔ میں غریب باپ کی بیٹی تھی۔ جب میں اس کے بڑے سے گھر میں گئی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس گھر کی بہو بنائے گا، مگر وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں قید سی ہو گئی تھی اور میری چیخوں کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس نے ایک ہیرے کی چین میرے سامنے پھینک دی اور کہا، یہ تمہارا گفٹ ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ہیرا نگلنے سے انسان مر جاتا ہے۔ میں مرنا چاہتی تھی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے وہ چین نگل لی، مگر میری موت نہیں ہوئی۔ دانیال نے مجھے کچھ دیر وہاں رکھا اور پھر گھر چھوڑ دیا۔ وہ لمحے میرے اوپر ہمیشہ کا بوجھ بن گئے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں ابا سے چھپ کر دانیال سے ملتی رہی اور اب میں مرنا چاہتی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد رہتا تھا۔ میں نے کسی ڈاکٹر کو یہ سچ نہیں بتایا۔ میرے پیٹ میں چھپا خزانہ میرے باپ کی غربت ختم کر سکتا تھا، مگر میں جیتے جی آپ کو یہ بتا کر آپ کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتے تھے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ میرے پیارے بابا، اب تو میں مر چکی ہوں نا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی پیاری ریمشا۔ اس لڑکی کے دکھ اور درد کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ باپ بیٹی کی عزت بچانے کے لیے پوری دنیا سے لڑتا ہے، اور وہی بیٹی اگر چند لمحوں اور میٹھی باتوں میں اپنی عزت گنوا دے تو اس سے زیادہ بدقسمت بھلا کون ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے جو لڑکیاں یہ کہانی پڑھ رہی ہیں وہ اسے سبق حاصل کریں اور مجھے بتائیں، کیا مجھے وہ ڈائری ریمشا کے باپ کو دینی چاہیے یا نہیں؟ اگر میں نے یہ ڈائری اسے دے دی تو وہ شاید جیتے جی مر جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ شکریہ۔